آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمانوں نے اپنے جانوروں کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق کا اظہار اور یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ ایک صرف رسم نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ حقیقتیں ہیں۔ ان حقیقتوں کو سمجھے بغیر قربانی کا مضمون سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ قربانی صرف اس بات کا نام نہیں کہ ایک جانور کو لیا جائے اور اللہ کے نام سے اسے ذبح کر دیا جائے، بلکہ اس چاہا یہ جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اس کے پیچھے کے دروس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم نے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا، خون تو بہہ گیا، گوشت ہمارے پاس رہ گیا، ہم نے اسے پکایا اور کھا لیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے پاس کون سی چیز پہنچی؟ خون تو زمین پر بہہ گیا اور گوشت ہمارے پاس رہ گیا، ہم نے استعمال کیا، ہم نے غریبوں کو تقسیم کر دی، ہم نے اپنے دوستوں کو تقسیم کر دیا، لیکن نہ گوشت اللہ تک پہنچا ہے نہ خون اللہ تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اس کا ذکر کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تک تمہارے جانوروں کا خون بھی نہیں پہنچتا، پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے پاس تمہاری وہ اسپرٹ پہنچتی ہے، وہ جذبہ پہنچتا ہے جس جذبے سے آپ نے جانور کو قربان کیا۔ اب اس جملے پر جو قرآن مجید کا جملہ ہے، ہم نے قربانی دی، ہماری قربانی کے وقت اسپرٹ کیا تھی؟ آج کل جانور قربان ہوتا رہتا ہے، ہم کہیں اور رہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ جانور آپ نے اپنی حلال کمائی سے خریدا اور یہ جانور آپ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اگر دیکھ لیں، اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیں، پھر اس کی کیفیت کا کچھ حصہ انسان کو نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں نصیحت ہے کہ جب آدمی کا جانور قربان ہو رہا ہو، آدمی کو اس کی جگہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ جانور جس کو میں نے خریدا ہے، اللہ کے نام پر خریدا ہے اور اللہ کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں، اصل میں مجھے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذبح کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے جانور قربان کرو، میں سمجھ جاؤں گا تم ہی میرے لیے قربان ہونے والے۔ یہ ہے وہ کیفیت جو قربانی کرتے وقت ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی۔ پھر اللہ نے ایک بات فرمائی، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، طاقتور ترین مخلوقات میں ایک مخلوق جانور ہے، یہ اللہ نے مسخر کیا اور تابع کر دیا۔ اگر ذرا بھی جانور کو عقل دی جاتی، ہم کبھی اس کو ذبح نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری طاقت سے زیادہ جانوروں کی طاقت، ہمارے وزن سے زیادہ جانوروں کا وزن، لیکن ہم بڑی آسانی کے ساتھ جانور پکڑتے ہیں اور ایک ترتیب سے لٹاتے ہیں۔ جانور گرنا نہیں چاہتا۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک جانور کو دیکھا جو گرا نہیں چاہتا، مشکل سے گرا اور گرتے گرتے جس آدمی نے پکڑا تھا اس کی کمر کو مارا۔ ظاہر ہے جانور گرا نہیں جا رہا، اور پھر وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یہ جانوروں کو اللہ نے تابع کر دیا۔ اگر جانور اللہ تعالیٰ جانوروں کو ہمارے تابع نہ کرتا تو پھر یہ جانور ہمارے قابو میں کبھی نہ ہوتے۔ اور پھر یہ کہا گیا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں توفیق دی ہے قربانی کرنے کی، اس پر، اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو گویا اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم کب ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں قربانی کی توفیق دی۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ نے قربانی کیا ہے، اگر اللہ نے توفیق نہیں دی تو آپ نے قربانی نہیں کی۔ اب جس نے قربانی کی ہے اس کو کہا گیا اس کو اللہ کی ہدایت سمجھنا، یہ جو تو نے قربانی کی ہے تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوا جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جنہوں اپنے آپ کو قربانی سے بچائے ہیں، ان کے پاس اعتراضات تھے، قربانی سے متعلق شبہات تھے، شبہات اور اعتراضات میں لگ کر انہوں نے قربانی نہیں کی،
انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، آپ نے قربانی کی، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اس پر آپ اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے یہ اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ عبادات کی توفیق پر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ وبشر المحسنین، نیکی کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے، جنہوں نے قربانی کی ان کے لیے بشارت ہے۔ پھر محسنین کا ایک معنی ہے کہ بشارت دیجیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو۔ اسی لیے قربانی ہمیں کئی سبق دیتی ہے، چند سبق اس وقت عرض کیے جا رہے ہیں۔ قربانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ قربانی ہمیں اخلاص کا سبق دیتی ہے کہ عبادات میں اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص کے بغیر عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے قربانی کرنے سے پہلے ایک آیت پڑھی جاتی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ گویا قربانی کا یہ پہلا سبق ہے، اے قربانی دینے والو، جیسے تم نے قربانی دی اور تمہیں یہ سبق مل رہا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے قربانی کی، قربانی ایک عبادت ہے، ایسے ہی ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ الفاظ ہیں کہ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ لیسن ہے اس بات کا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ قربانی سے اخلاص والا سبق سیکھے۔ دوسری چیز، قربانی سے تقوی کی نصیحت ملتی ہے، جیسے ابھی آیت پڑھی گئی کہ خدا تک تمہارا نہ خون تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے رب کے پاس تمہارا اندر کی اسپرٹ، جس کو قرآن تقوی سے تعبیر کرتا ہے، وہ تقوی کی اسپرٹ پہنچتی ہے۔ تیسری چیز، قربانی سے ہمیں توحید کا درس ملتا ہے۔ مشرکین عرب بھی اور دنیا بھر میں شرک کرنے والے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، تم نے غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا، تم نے جانور کو اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اس میں ایک میسج ہے، سبق یہ ہے، اے قربانی کرنے والوں، تمہارے لیے تیسرا سبق یہ ہے کہ توحید کا سبق اپنی زندگی میں یاد رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے مطابق تم قربانی کر رہے تھے وہ توحید کے پیغمبر تھے، دنیا کے لوگوں کو توحید کا میسج دیتے، وہ بتاتے تھے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، وہ بتاتے تھے اختیارات اور تصرفات کا مالک اللہ ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تمہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ حضرت ابراہیم کی وہ دعا، رب هب لی من الصالحین، بچے مانگ رہے ہیں کسی اور سے نہیں، صرف اللہ سے، اے اللہ مجھے نیکوکار بچہ عطا فرما۔ رزق کی ضرورت پڑی تو رزق مانگ رہے ہیں، امن اور شانتی کی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ سے امن و شانتی مانگ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا، دعا مانگی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ گویا کہ امن والا شہر، امن والا ملک اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ پھلوں میں سے تو روزی دینے والا ہے، تو روزی عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے ہمیشہ دور رہے، تو قربانی کرنے والوں کو شرک سے دور رہنا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ مشرک ہیں، وہ تو فرمانبردار مسلمان فرمانبردار کو کہتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے فرمانبردار مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہمارے زمانے میں دنیا کو برباد کرنے والا امریکہ کا صدر،
اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے جس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ وہ مڈل ایسٹ کے سارے بادشاہوں کو، ملکوں کو یہ کہہ رہا ہے ہم سب ابراہیمی ہیں، ابراہیمی دھرم کی ایک نیا دھرم ایجاد کریں گے جس کا نام ابراہیم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ چوتھا سبق قربانی کا ہمیں شکر کا ملتا، شکر کا بہت اونچا سبق ہے۔ یہ جانور طاقتور اللہ نے تابع کر دیا، اور اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جانور ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ حج میں آیت نمبر 36 میں اس کا ذکر کیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو جانور تم نے ذبح کیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، کھڑے ہو کر کے ان جانوروں کو ذبح کرو۔ اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر، یعنی جانور کو کھڑا کر کے کیا جاتا ہے، دوسرے جانوروں کو لٹا کر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں صواف کا ذکر اونٹ کی طرف اشارہ ہے۔ جب تم اونٹ کو ذبح کر رہے ہو تو اونٹ کھڑا ہو، اس حال میں اس آسانی سے اس کا خون بہہ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بر گل پڑے یعنی ذبح ہو جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم کھا سکتے ہو، کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھلاؤ بھی، صرف کھاؤ نہیں، کلو کھاؤ، اطعموا کھلاؤ، تو فَكُلُوا مِنْهَا، تم ان میں سے کھاؤ قربانی کے گوشت میں سے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، دو لوگوں کو کھلاؤ، ایک مانگنے والا نہیں ہے اس کو بھی دے دو، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کو۔ ایک مانگنے والا ہے جس کو قرآن نے المعتر سے تعبیر کیا، اس کو بھی دے دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہارے لیے اس جانور کو تابع کیا۔ تابع کیوں کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ پانچویں نصیحت قربانی میں یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کے اسوے پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے ایک نمونہ، بہترین نمونہ، بیسٹ لائف اسٹائل اگر کوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 90 میں انبیاء کا ذکر کیا اور یہ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ جو انبیاء کا نام تم سنتے ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی اقتداء تم بھی کرو، یعنی انبیاء علیہ السلام جس راستے پر چلتے رہے تمہیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے۔ چھٹی نصیحت قربانی سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ اتباع سنت کا راستہ اختیار کرو، منمانی طریقے سے عمل مت کرو۔ ایک روایت امام مسلم نے نقل کی ہے، حضرت جندب بن سفیان کی یہ روایت ہے۔ حضرت جندب بن سفیان کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے قربانی کے دنوں میں جانور قربان کیا تو کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ سے پہلے جانور قربان کر دیا اور کچھ لوگوں نے قربان عید کے بعد کیا۔ حضور کو خبر ملی تو حضور نے یہ جملہ فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانها اخرى، جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کیا ہے وہ دوسرا جانور خریدے اور دوسرے جانور کو ذبح کرے۔ ومن كان لم يذبح حتى صلينا، اگر ابھی تک کسی نے جانور نہیں ذبح کیا یہاں تک کہ ہم نے نماز پڑھ لی، فلیذبح علی اسم اللہ تعالی، وہ اللہ کا نام لے اور جانور کو ذبح کرے۔ اس میں نصیحت ملتی ہے کہ عبادات میں طریقۂ نبوت ہونی چاہیے، سنت نبوی ہونی چاہیے۔ اس میں نصیحت ہے کہ قربانی ہمیں سنت کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ سنت کے بغیر عبادت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ساتواں سبق یہ ہے کہ عبادات میں عمدہ مال خرچ کیا جائے، اسی لیے قربانی کے جانور کے بارے میں یہ نصیحت کی گئی، اچھا جانور خریدا جائے، عمدہ جانور لیا جائے، اور مرنے والا بیمار ایسا جانور نہ خریدا جائے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اونچے درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔
مری ہوئی چیز، مرنے والی چیز کو کون پسند کرتا ہے؟ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ 8ویں نصیحت یہ ہے کہ قربانی ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ راہ خدا میں جان قربان کیجئے، مال قربان کیجئے، اولاد قربان کیجئے۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا یہ تصور ہے۔ سورہ صافات کی وہ آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا ملا، بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے والا ہوا، باپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اس بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا قربان ہونے والا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ چاہے آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں۔ اس میں نصیحت ہے، اے قربانی کرنے والو، سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے لیے صرف جانور ہی قربان نہیں کیا جائے گا، وقت آئے گا اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لٹائی جائے گی، وقت آئے گا اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹایا جائے گا، اور وقت آئے گا اپنی اولاد بھی اللہ کی راہ میں قربان کی جائے گی۔ 9واں سبق قربانی دینے والوں کے لیے یہ ہے کہ غریبوں، مسکینوں اور عام مسلمانوں کی خدمت کا اس میں سبق ہے۔ سورہ حج میں 2 آیتیں قریب ہیں، ایک آیت ہے آیت نمبر 28 اور ایک آیت نمبر 36، قریب آیتیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم کھاؤ، مانگنے والے کو بھی دے دو، نہ مانگنے والے کو بھی دے دو۔ حضور نصیحت کرتے تھے فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، قربانی کر لیے، کھاؤ قربانی کا گوشت، ذخیرہ بنانا چاہتے ہو ذخیرہ بناؤ، صدقہ کرنا چاہتے ہو صدقہ کرو۔ 11واں سبق قربانی کا یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ شفقت کا میسج حضور نے دیا۔ حضور نے یہ نصیحت کی وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ کیسا طریقہ ہے ذبح کرنے کا؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لو۔ خیال نہیں رہتا 10 جانور ذبح ہو گئے اور وہ چھری کند ہو گئی، اب یوں رگڑ رہے ہیں، جانور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور نے منع فرمایا جانور کو ذبح کرنے میں آسانی پیدا کرو۔ آسانی یہ ہے کہ چھری پہلے سے تیز کرو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی قربانی کو راحت پہنچاؤ۔ 11واں سبق قربانی کا یہ ہے جو بہت اہم ترین ہے۔ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے گلے پر چھری چلانے والے بنے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے والا بنے۔ ایسا نہیں کہ جانور تو قربان کیا، جانور قربان کرنا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے خواہشات کو قربان کرنا۔ کتنے زمانے سے ابھی بھی میں زنا کرتا ہوں، کتنے زمانے سے ابھی بھی میں دھوکہ دیتا ہوں، کتنے زمانے سے ابھی بھی میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں، ان خواہشات پر میں کب چھری چلاؤں؟ یہ قربانی ہمیں 11واں سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔